نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، میں بہت غریب ہوں، کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ میں امیر ہو جاؤں، میں مالدار بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی تجویز بتائی کہ وہ غریب شخص تو کچھ ہی دنوں میں بہت امیر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ تجویز بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور صبر و تحمل کا پیکر عظیم تھے۔ بھوک میں اپنے صحابہ کے ساتھ مشقت فرماتے اور جب کبھی کھانے کے لیے بظاہر چند نوالے میسر ہو پاتے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق میں ایسی کشادگی فرما دیتا کہ وہ کھانا جو عام طور پر ایک آدھ نفس کے لیے ہوتا تھا وہ درجنوں لوگ شکم سیر ہو کر تناول فرماتے اور کھانا پھر بھی بچ جاتا۔ متعدد احادیث میں ایسے معجزات رقم ہیں کہ جب مشیت الہی سے معجزات کا ظہور ہوتا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے مستفیض ہوتے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ میں اس معجزے کا ذکر کیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کئی دنوں کے بھوکے صحابہ کو چند روٹیوں اور گھی سے پیٹ بھر کر کھانا کھلوایا اور وہ نور رحمت سے ختم نہ پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی والدہ حضرت انس سے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے جس میں ضعف محسوس ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا اور چند جو کی روٹیاں نکال لائیں، پھر اپنا ایک دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک پلے روٹیاں لپیٹ دیں، پھر روٹیاں میرے سپرد کر کے باقی دوپٹہ مجھے اڑا دیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ کر دیا۔ میں روٹیاں لے کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، شمع رسالت کے گرد چند پروانے بھی موجود تھے۔ پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابو طلحہ نے کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں عرض گزار ہوا ہاں۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں ان سے آگے چل دیا اور جا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض گزار ہوئیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ان کے گھر جلوہ فرما ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں حاضر خدمت کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم فرمایا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالن کی جگہ کپی سے سارا گھی نکال لیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہی کچھ پڑھا جو خدا نے چاہا، پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلا لو۔ بس انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور چلے گئے۔ پھر فرمایا 10 آدمی کھانے کے لیے اور بلا لو، چنانچہ وہ بھی سیر ہو کر چلے گئے۔ پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے اور بلا لو، پس انہیں بلایا گیا، وہ بھی شکم سیر ہو کر کھا چکے اور چلے گئے۔ پھر 10 آدمیوں کو بلانے کے لیے فرمایا گیا اور اسی طرح جملہ حضرات نے شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ جملہ مہمان 70 یا 80 افراد تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ حضرت مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اچھی چیز کا احتراز کیا کرو، روٹی جب کسی سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ اچھی چیز سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دوسری اشیاء کی بھی قدر کیا کرو۔ اگر بچ جائے تو کوئی غریب ہی کو دے دیا جائے، ایک غریب کی آنت ہوگی، ضائع ہونے سے بچ جائے گا، آپ کو دعا بھی ملے گی، نیکی بھی۔ غفلت و تکبر سے جو اللہ کے رزق جیسے نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ گناہ میں شامل ہے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ کی امداد بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد یعنی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیالے کو صاف کر دیا کریں، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ عطا کریں، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دی اور فرمایا کہ ہتھیلی بند کر دو۔ جب سائل باہر جا کر ہتھیلی کھولی تو ہتھیلی دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اللہ پاک اولیاء کرام کی فضیلتیں ہیں، معجزات ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو 5 درویش آئے اور عرض کیا کہ ہم مسافر ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان مسافروں کو دے دیں۔ درویشوں نے باہر جا کر ان گٹھلیوں کو دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ سبحان اللہ! درود شریف کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ آدمی معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی شخص سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، یہ فقیر شخص اس پہلے شخص جسے دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے۔ مفہوم حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 2 آدمیوں کا گزر ہوا، ان میں سے ایک کا تعلق معزز لوگوں سے تھا جس کا ان میں اثر و رسوخ تھا۔ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجتا تو اس کا پیغام قبول کیا جاتا، اور اگر کوئی بات کہتا تو اس کی بات سنی جاتی، جبکہ دوسرا شخص اس کے بالکل برعکس تھا، اس کا تعلق کمزور مسلمانوں میں سے تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر وہ کہیں پیغام نکاح بھیجتا تو اسے قبول نہ کیا جاتا، اگر کوئی سفارش کرتا تو اس کی سفارش قبول نہ کی جاتی، اور اگر کوئی بات کہتا تو اس کی بات نہ سنی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غریب شخص اس پہلے شخص جیسے زمین بھر کے لوگوں سے بہتر ہے۔
یعنی یہ شخص اللہ کے نزدیک اس شخص جیسے دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے جو اپنی قوم میں جاہ و منزلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی عزت و جاہ، حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت، لباس، سواری اور گھر بار کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب بندے اور اللہ کے مابین دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس سے خوف کھانے والا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، تو ایسا شخص ہی اللہ کے ہاں معزز اور صاحب منزلت ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے جو اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی نے آ کر عرض کی، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجیے کہ یہ تنگی جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کچھ تمہارے پاس ہے بھی؟ اس نے کہا، صرف ایک دری اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ فرمایا، دونوں چیزیں لے آؤ۔ غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ 8 آنے میں بیچ دیا اور اسے دام دے کر فرمایا، اس میں سے 4 آنے کی تم ایک کلہاڑی لے آؤ اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے آ۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا گھر پہنچا کر اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا، جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ لایا کرو اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرو۔ 15 دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنا جانا۔ غریب نے 15ویں دن آ کر عرض کی، گھر کا خرچ چلا کر اس وقت میرے پاس 2 روپے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے عرصے میں خوشحال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔